السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں بہت آسان طریقے سے تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، عامہ کے پارے کے اندر لیسن نمبر 4 یعنی سورۃ الاخلاص مکیہ کو۔ اس سورت کو میں تجوید کے ساتھ پڑھانے والا ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے بھی تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، اس کے اندر 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ پہلے ہم ایک ایک کلمے کو پڑھیں گے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، پھر ہم پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھنا سیکھیں گے۔ قل، قل، یہاں پر قاف کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے۔ هو اللہ، هو اللہ۔ بہت سے لوگ یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں، اس کو لام کو باریک پڑھتے ہیں، هو اللہ۔ اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، یہ غلط ہے۔ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اس طرح سے پڑھنا ہے، لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ هو اللہ، اس طرح سے ہمیں لام کو موٹا یعنی پر کرنا ہے۔ احد، احد، یہاں پر بڑا ہا اچھے سے حلق سے نکالیں گے، یہاں پر دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے، اور دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ یہاں پر بھی اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جہاں پر بھی لفظ اللہ کا نام آئے گا قرآن کریم کے اندر تو اس کو موٹا یا باریک پڑھنے کی پہچان کیا ہوتی ہے، یعنی ہم دیکھیں گے لفظ اللہ کے لام کو اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آتا ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اللہ الصمد، یہاں پر صاد کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے، دال کو ساکن بنا دینا ہے کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے۔ دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر دال ساکن ہے، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، یہاں پر دیکھیے دال ساکن ہے، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یکن لہ کفوا احد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہاں پر دیکھیے واو کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت ہونے کی صورت میں، دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ احد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی کاف کو لام میں ملا دیں گے، غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر کاف کو لام میں جلد ملائیں گے اور نون کو سائلنٹ کر دیں گے۔ یکن لہ ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہم پوری صورت کو ریپیٹ کریں گے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हजरात को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सवाब दारेन हासिल करें। अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।